ایک سائڈ پر سویا ہے, اس کی پیشانی اگر ایسے سوئے تو پھر بھی زمین سے اوپر ہے, اگر ایسے سوئے تو پھر بھی پیشانی زمین سے اوپر ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تو میری سنت سمجھ کے سویا, وضو میں یہ ادا ہے میری, یہ ادا ہے میری, میری اداؤں سے رب کو محبت ہے. تو سیدھا سو, ایسے سو. وَيَسْجُدُ اللَّهُ تَعَالَى, جتنی دیر سویا رہے گا تیرے نامہ اعمال میں لگاتار نیکی لکھی جا رہی ہے. کیسی بلا؟ وَيَسْجُدُ اللَّهُ تَعَالَى, اس طرح کہ جس طرح تیری پیشانی سجدے میں ہے. روح طواف عرش, پیشانی سجدہ. نیند اپنی پوری کر رہا ہے, کمال نہیں, نیند تو اپنی پوری کر رہا ہے, پیشانی سجدہ کر رہی ہے, روح اللہ کے عرش کا طواف کر رہی ہے. مجھے یہ بتا اس سے بڑی کوئی امیری ہے تو میرے سامنے لا میرے سامنے لا. تو نے پیسے کمی نہیں سمجھا. جب یہ حضور نبی کریم علیہ السلام عرش میں تشریف لے گئے تھے نا, کہاں گئے تھے نا, فراشی پر, تو جنت کا مشاہدہ کیا آپ نے, جنت کا یعنی سیر کی تھی, مشاہدہ کیا. تو آپ نے علماء کرام سنا ہوگا, آپ نے بیان کیا ہوگا ماشاءاللہ کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے سید الملائکہ سے پوچھا کہ یار جبرائیل یہ تو بتا کہ ہمارے سامنے آگے کوئی بندہ چل رہا ہے, نظر نہیں آ رہا, پر چلنے کی آواز آ رہی ہے, یہ کون ہے؟ ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہو, ماشاءاللہ بڑے بڑے تجربہ کار بیٹھے ہو, مجھ سے سینئر بیٹھے ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام آواز سن سکتے ہیں تو نبی کو یہ نہیں پتا کون ہے؟ تو سید الملائکہ سے پوچھا جا رہا ہے, نہیں جبرائیل کے علم ہے یہ کون ہے, تو نبی پاک کو کوئی پتا نہیں. کوئی مانے یا نہ مانے, آج کی محفل میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام جیسے اربوں خربوں فرشتے اکٹھے ہو جائیں, میرے آقا علیہ السلام کے مرتبے کے کروڑوں اربوں خربوں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنا مقام ہے تیرا اور میرے آقا علیہ السلام. تو جبرائیل صاحب میرے آقا سے پوچھا, جبرائیل آقا حکم فرمائے, یہ جنت میں میرے آگے بندہ چل رہا ہے, آواز آ رہی ہے, کون ہے؟ تو سید الملائکہ, اگر کوئی نہیں, نبی پاک کو پتہ نہیں تھا, نبی پاک کو پتہ ہے, لیکن سید الملائکہ کی زبان سے اپنے غلام کی تعریف کروانا چاہتے ہیں کہ جبرائیل خود بیان کرے, خود بیان کرے. پھر سید الملائکہ بولے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ یہ کون ہے؟ فرمائے یہ کون ہے؟ فرمایا تمہارا غلام ہے. کون سا؟ جن کا نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. چل رہے ہیں زمین پر مکے کی گلیوں میں, چلنے کی آواز آ رہی ہے جنت میں. آقا علیہ السلام واپس آئے, بلال حبشی کو بلایا, فرمایا بلال یہ بتا تیرا کون سا عمل ہے جس عمل نے تمہیں جنت میں, چل زمین پہ رہا ہے آواز جنت میں آ رہی ہے, وہ کون سا تیرا عمل ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو عمل ابھی بیان کریں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بالکل یہی عمل ہے. تو نبی پاک کو پہلے کوئی پتا تھا نہیں. ایک منٹ, اگر بلال حبشی کہا کہ مجھے کوئی عمل یاد نہیں ہے تو میرا کہ نہیں چلو کوئی یاد کرو, آخر کار حضرت بلال حبشی یہ کہے رضی اللہ تعالیٰ کہ فلاں عمل, تو میرے آقا علیہ السلام ہاں بالکل یہی عمل ہے. اس کا مطلب یہ کہ میرے آقا کو پتا ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ کا عمل کس کی وجہ وہ جنت چلے زمین پر, آواز جنت میں آئے, یہ عمل اسے ملا کہاں سے ہے؟ مجھے یہ تو کہیں بتا یہ عمل ملا کہاں سے؟ کہ میرا آقا کی بارگاہ سے ملا. میرا آقا نے فرمایا بتایا کوئی عمل؟ کہنے لگا آقا کوئی نہ, مجھے یاد نہیں, مجھے یاد نہیں. تیاری ہے نا؟ آئی میں نے ویکھی ماں کہ تیاری ہے جی. میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے سے اتنا پوچھا کہ تیاری ہے.
تسی ایک بھی نہ بولو تو انشاءاللہ جو انہیں آنا نا انہیں تھوڑی تیاری کروا ہی لیں تو انہیں رہ نہیں دینا تو جو آئیں بیٹھے ہو چپ کر کے بالکل تو بیٹھے رہو اگر تو نہ بول لے تو میری تقریر قبول نہیں ہونی میں کوئی شوبازی کرنے آیا واہ واہ ہو جائے ہم وہ مولوی نہیں ہے کہ ہماری استقبال کرو تو ہاتھ ڈالو تو نعرے لگو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ہماری نظر قبر میں رہتی ہے ہر وقت ہمیں ان پروٹوکولوں کی کوئی ضرورت نہیں ایسا بڑا پروٹوکول کیا ہے کہ رب نے کسی کارخانے لگا دیا کسی کو فیکٹری لگا دیا ورکشاپ لگا دیا کسی کو کہیں لگا دیا کسی کو کہیں لگا دیا رب نے ہمیں چنا چن کے اپنے گھر کی نوکری عطا کر مجھے تو خدا کہا ناز ہے ناز ہے ناز آقا کے مسلح کی آقا کے ممبر کی نوکری ہو رہی ہے میں کہتا مولویوں اور مولویوں مدرسین حافظوں قاریوں بڑوں کی طرف نگاہ نہ ڈالو بڑوں کے نمازوں کو نہ دیکھو سب سے کائنات کی نوکری تیرے پاس ہے کوئی کسی کا نوکر کوئی کسی کا نوکر کوئی کسی کا نوکر کوئی کسی کا نوکر تو رب کے گھر کا نوکر آئے کہ جی مولوی عزت نہیں رہے گی میں تو عزت کروں قاری صاحب نہ انہوں نے بچہ نہیں پڑھا میں کیوں کہ مولوی دی بکت کو نہیں رہے گی میں کہو کہ میں کہ مولوی لوگ کی قدر نہیں کرتے میں کہ لوگ کی قدر انہاں دی قدر لینی ہے کہ رب دی قدر پتہ نہیں کی ذہن لوگوں دے بن گئے کیا ان جو خدا کی قسم عزت چاہتا ہے نا وہ خود بیڑا غرق کر دیتا جیسے میرے آقا کے مصلی اور ممبر کی بھی قدری کی ہے نا وہ خود بھی قدرہ ہوگا وہ خود بھی قدرہ ہوگا ہمیں لوگوں کی عزت کی کیا ضرورت ہے سارے کو اس کے ہاتھ میں سب اس نے دے رہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بلال رضی اللہ بتا یار کوئی عمل عرض کرتے آقا ہاں ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے فرمایا کون سا کہ آقا میرا جب وضو ٹوٹتا ہے نا تو میں سستی نہیں کرتا میں فوراً وضو کر لوں فوراً لیکن وضو کرنے کے بعد پھر میں 2 نفل پڑھتا پھر میں 2 اور آج میں نمازیوں کو خاص طور پہ باقی لوگوں کو نہیں جو مسجد کے پکے نمازی ان کو میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ وضو کرنے کے بعد وضو مکروہ ٹائم نہ ہو وضو کے نفل پکا ایک ساتھ تعلق بنا لیں جب مسجد میں آئیں تو تحیت المسجد وضو کے 2 نفل اور 2 نفل مسجد کے یہ بھی زندگی کا حصہ بناؤ جو عام میں نمازی بیٹھے ہیں یہ پیغام آپ کے لیے بھی نمازیوں کے لیے خاص طور پر عرض کیا کہا جب وضو ٹوٹتا تو فوراً میں وضو کرتا ہوں اور وضو کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں اتنی جب بات ہوئی نا تو میرا آقا علیہ السلام نے فوراً فرمایا بلال تو نے سچ کہا ہے یہی تیرا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے تو چلتا زمین پر ہے تیرے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے اب میں آپ سے نا تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام نے نا بڑا خوش و ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب تم نیکی کرتے ہو نا یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے جب تم نیکی کرتے ہو تو تمہیں ایک نیکی کا ثواب ملتا آنے والی امتی جب کریں گے نا ایک نیکی تو ان کے نامہ اعمال میں 2 نیکی لکھی جائے کتنی 2 اب یہ بات ہے سمجھنے والی جو میں آپ کو صحیح سمجھا نہیں سکوں گا لیکن آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ صحابہ کرام کے لیے کیا فرمایا کہ تم جب ایک نیکی کرو تو کتنی نیکی ہیں تو ہمارے لیے کتنی 2 پھر فرمایا اے صحابہ تمہارے لیے 2 ایک نور آنے والے میری امتیوں کے لیے 2 نور کتنے تمہارے لیے ایک نور اور آنے والوں کے لیے اب غلام بول اٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نیکی ہمارے لیے ایک نور اور ان کے لیے نور بھی 2 اور نیکیاں بھی 2 ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں آقا علیہ السلام یہی وجہ ہے کیوں کہہ لیں کہ تم عشق کر رہے ہو میرے ساتھ دیکھ کر اور وہ میرے ساتھ عشق کریں گے بن دیکھیں اب میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کے لیے ایک نیکی ہمارے لیے 2 اب بات کا نتیجہ دے رہا ہوں نتیجہ لے ان کے لیے ایک نیکی ہمارے لیے 2 ان کے لیے ایک نور ہمارے لیے اگر تیرے کے لیے ایک نیکی لیکن فرق ہے وہ صحابہ ہیں
ہم غیر صحابہ لیکن وہ بھی امتی ہیں اور ہم بھی امتی ہیں، پھر ان کے لیے نور بھی ہے، نیکی بھی ہے، ہمارے لیے نور بھی دو اور نیکیاں بھی دو۔ تو اگر وہ صحابی وضو ٹوٹے تو وضو کرے تو نفل پڑے تو چلے زمین پر چلنے کی بعد آئے جنت میں، تو پھر جن کے لیے نیکیاں بھی دو ہوں نور بھی دو ہوں تو پھر وہ وضو ٹوٹے پھر وضو کرے پھر نفل پڑے۔ مجھے یہ بتا میرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں نہیں واضح کر سکتا کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے کہ اس کا مقام کیا ہے، لیکن اگلا جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے دامن کو پھیلائیں اور اس جملے کو اپنے دامن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، باری تعالیٰ حکم۔ شاہ صاحب تفسیر روح البیان میں نے اس کو پڑھا تھا جلد نمبر 1 میں، اور بڑا خوبصورت یعنی جملہ ہے جو میری زبان پہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مولا حکم فرمایا بندہ بڑا بے حیا ہے، بندہ بڑا بے حیا ہے، جنت کی امید مجھ سے رکھتا ہے پھر میری بات نہیں مانتا۔ کیا جنت کی امید مجھ سے رکھتا ہے پھر میری بات نہیں مانتا؟ اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے بنی آدم، ساری تیری ضرورت میں پوری کرتا ہوں لیکن پھر تو میری طرف نہیں آتا، تو غیروں کی طرف جا رہا ہے۔ آگے ایک لمبی گفتگو ہے، میں ساری کلوز کرتا ہوا آخری جملہ دے دوں اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے تجھے اپنے دسترخوان سے اٹھانا نہیں، میں نے غیروں کو نہیں اٹھایا، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، میں نے دسترخوان سے تجھے اٹھانا نہیں، لیکن سن مجھے اتنی بات بتا دے کہ کوئی بات نہیں، تو میری طرف نہ، میری بات نہ مان، میرے حکم کی تبدیل نہ کر، میری طرف نہ، تو غیروں کی طرف جا، لوگوں کی بات مان، شیطان کی بات مان، دشمن کی بات مان، میں نے تیری ضروریات کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ لیکن آگے رب فرماتا کہ اے ابن آدم، سر مجھے اتنی بات بتا دے، اب یہ جملہ سننے والا ہے، اے ابن آدم سر اتنی مجھے بات بتا دے کہ تو نے مرنے کے بعد آنا کس کے پاس؟ صرف اتنا مجھے جواب دے دے، اے ابن آدم تو نے مرنے کے بعد آنا کس کے پاس؟ اگر تو نے مرنے کے بعد کسی اور کے پاس نہیں جانا، میرے پاس ہی آنا ہے نا، تو پھر ابھی سے میری بات کو مان، وہاں تو ہر بات مانے گا۔ اب یہاں حضرت علی بول اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جو آپ کے اس قول پر، فرمایا لوگوں اگر کل جو اس کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر میں علی مشورہ دیتا ہوں ابھی سے اس ذات کے ساتھ ربط، بولیے ربط جوڑے، ربط قائم کریں ابھی سے۔ وہ جس طرح ہمارا تقیہ کلام ہے نا، یار فلاں بندے نال نا فلانا بندہ ہے نا کرنے دا، انہیں بگاڑنی نہیں یار، یہ کام والا بندہ ہے، یہ کام والا بندہ ہے، انہیں بگاڑنی نہیں، کسی وقت یہ بھی کام آ سکتا ہے۔ یہ صدق تقیہ کلام ہے، تقیہ وہ تو خدا کی قسم بندہ ہے، تو اس کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ یار بگاڑی نہ آئیں دینا، کدی کام آ جائے گا، لیکن خدا کی قسم وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو رب ہے۔ وہ کہتا میرے بندے اگر مرنے کے بعد تو میرے پاس آنا ہے نا تو ابھی سے میرے ساتھ ربط کر، کہتا ہے علی کا قول ہے۔ پھر فرمائے موسیٰ بندہ بڑا بے حیا ہے، جنت کی امید مجھ سے رکھتا ہے لیکن میری بات، لیکن اگلا جملہ خدا کی قسم بہت کمال ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ چلو یہ تو بے حیا ہے لیکن میں پتہ کون ہوں؟ مولا تو کون ہے؟ فرمایا میں کریم ہوں، میں کریم ہوں۔ مولا تو کتنا کریم ہے؟ رب کہتا ہے میں بہت کریم ہوں۔ غور کریں، میں بالکل ایڈ کرنے رہا ہوں، بس اس کے بعد میں نے
ایک حدیث سنانی ہے. یہ تو میرا آقا کی ایک سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے. میں آیت کا ترجمہ میں نہیں کر سکا، لیکن میں بس وہ تمہید گفتگو میں چلتا تو ساری باتیں اس میں کوئی 2-4 باتیں شامل ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، بندہ تو بے حیا ہے لیکن میں کون ہوں؟ مولا تو کون ہے؟ فرمایا میں کریم ہوں. کیا؟ میں پوچھا مولا تو کتنا کریم ہے؟ اب جملے پہ غور کرنا. اے مولا تو کتنا کریم ہے؟ رب کہتا ہے میں اتنا کریم ہوں، اتنا کریم ہوں، اتنا کریم ہوں. مولا کتنا کریم ہے؟ فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، بندہ جب بھی میرے پاس آ جاتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. کیا بات ہے، میرے رب نے کیا کہہ دیا یار.